تو جوان ہستیاں بیٹھی ہیں اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تقریباً کوئی 35 سے 40 منٹ کا دورانیہ ہے جو میں نے آپ سے انشاءاللہ بات کرنی ہے. میں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کے ترجمے کے بعد اس کی جو وضاحت ممکن ہو سکی وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں، عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا عنوان کیا ہے، میں کس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ شروع سے لے کے آخر تک بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی یہ آپ کے لیے ہے. ایسا نہ سمجھیں کہ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں. اصل میں یہ سنانے والے کے لیے بھی لازم ہے اور سننے والے کے لیے بھی اتنی اہم ہے، کیونکہ انسانی فطرت جو ہے نا وہ ایک جیسی ہے سب کی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. برادری کی قید کوئی نہیں، رنگ کا مسئلہ کوئی نہیں، امیری غریبی کا یہاں پہ کوئی معیار نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے معیار رکھا ہوا ہے، بھئی آپ متقی ہیں تو آپ جس بھی برادری سے ہیں، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اللہ کے ہاں ٹھیک ہیں. دنیا کو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ آپ ٹھیک ہیں کہ آپ غلط ہیں. اور اس میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ زندگی کے نا مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایسے مراحل ہوتے ہیں. وہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ مراحل کی اس جنگ میں وہ جو شروع والے مرحلے میں بندہ ہوتا ہے نا، تو دوسرا بندہ ایک اور ہوتا ہے، وہ کوئی تیسرے چوتھے مرحلے پہ ہوتا ہے. یہ جب میں آگے جاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی. اب وہ جو چوتھے مرحلے پر بندہ ہے نا، وہ پہلے بندے سے تصادم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تو بندہ صحیح نہیں ہے. اور وہ جو پہلے مرحلے پہ بیچارے نے قدم رکھا ہوتا ہے، وہ ایک تو خود بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک وہ پھر جواباً کہتا ہے پھر تم ہی صحیح نہیں ہے، جب میں صحیح نہیں پھر تم ہی صحیح نہیں ہے. اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں وہ کس درجے پر ہے. اس کی سادہ مثال دیتا ہوں. آپ میں ایک طالب علم ایسا ہوگا جو 10ویں کلاس پڑھ رہا ہے، ایک طالب علم ہے جو پرائمری پاس کر رہا ہے،
اب پرائمری والے نے بات کرنی ہو 10ویں والے کے ساتھ تو ظاہر ہے بھائی وہ برابر کی بات تھوڑی کرے گا وہ، اور اگر 10ویں والے کو بات کرنی پڑے پرائمری والے کے ساتھ تو وہ اس کے معیار کے اوپر آئے گا تو اسے سمجھا پائے گا، ورنہ وہ کہے گا بھائی میں تو یہ پڑھ چکا ہوں اور میں تو یہ کر چکا ہوں، آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہے گا بھائی صاحب میں نے 5 کرے، 5 سال کے بعد اب جس جگہ پہ تم ہو نا تو میں بھی اس جگہ پہ آ جاؤں گا، تو پھر وہ باتیں جو تجھے اب سمجھ آتی ہیں نا 5 سال بعد مجھے بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ 10ویں والا اس کو یہ قدغن نہیں دے سکتا کہ تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، مطلب تجھے یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی، اتنی سی تو بات تھی۔ وہ کہتا ہے 5 سال صبر کر، 5 سال تو بعد مینوں بھی یہ گل سمجھ شاید آ جائے۔ تو یہ ایک ایسا فرق ہے میرے معاشرے میں، یہ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ ٹائم گزرے گا تو یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بندے نے دین کی سمجھ آئی عمر کے بالکل بنیادی حصے میں، اس کا ابا بڑا اچھا مسلمان تھا، اس کی اماں اسلام سے بڑی محبت کرتی تھی، اس کا گھر کا ماحول بڑا اسلامی قسم کا تھا، اور ایک وہ بندہ جس کا گھر وہ اتنا ماحول نہیں تھا، وہ بعد میں جا کے اسے کچھ سمجھ آئی۔ اب جو پہلے مسلمان جو والدین سے اسے کچھ ملتا تھا وہ اسے کہے گا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب مسئلہ کیا ہے، تو ابھی یہ بھی نہیں سمجھتا، تجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی، تجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی، تجھے یہ مسئلہ بھی نہیں سمجھ آتا، تو نماز کیسے پڑھتا ہے، اور تو چلتا کیسے ہے، تیرا لباس کیسا ہے، اور تیرے اطوار کیسے ہیں، تو مذہبی طور پہ کیسا ہے، اور فلانا کیسا ہے۔ وہ اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، یہ آج اسی ٹاپک کو واضح کرنا ہے کہ بھائی جان اگر آپ بڑی اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اور معیشت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اگر آپ کسی اعتدال کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے مرحلے کو سمجھنا ہے کہ آپ اس وقت کدھر ہو، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بھائی صاحب کدھر ہیں، تاکہ آپ کو بات کرتے ہوئے معاشرے میں جو ایک عجیب قسم کا نہیں لگتا ہے، ایک جھگڑا اور انتشار قسم کا، یقین جانے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب اس بات کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے واقعہ، اس نے آ کے عرض کی کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پتہ کیا کہا، یہ صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں آپ خود پڑھیں، اس نے کہا آپ قسم اٹھائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے کیا؟ آپ نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرے پر وحی بھیجتا ہے۔ اچھا کیا وحی میں بھیجا جاتا ہے؟ تو کچھ عقیدے کی بات کر کے آپ نے کہا 5 وقت کی نماز ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ نفلی نماز ہے، وہ سنتیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ اچھا اور کیا ہے؟ کہا سال کے اندر نا 1 مہینہ رمضان کا بھی آتا ہے، وہ واجب ہے۔ کہا اچھا اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کوئی نفلی روزے ہیں، اگر تو رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ اور کیا ہے؟ کہا اگر تیرا مال اتنا اتنا ہو تو زکوٰۃ تجھ پر واجب ہے۔ اور کیا ہے؟ کہا نفلی زکوٰۃ ہے اگر دینا چاہے تو۔ اور کیا ہے؟ کہا حج بیت اللہ زندگی میں 1 بار، اور دوبارہ کرنا چاہے تو وہ نفل ہی ہوگا، کرنا ہے تو کر لے نہیں تو نہ کر۔ اب وہ بندہ نا واپس مڑنے لگا تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا جو آپ نے فرما دیا ہے نا مجھے، میں آیا تھا دیہات سے، میں پنڈ دا بندہ رہنے والا، تو میں دیہات سے آیا تھا تو میں نے آپ سے پوچھ لیا، آپ نے بتا دیا، میں اب پتہ کیا کروں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، بس جو آپ نے کہہ دیا ہے نا یہی میرے لیے کافی ہے، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس میں اب جو آپ نے کہہ دیا ہے نا اس سے نہ کمی کروں گا اور نہ میں زیادتی کروں گا، ٹھیک ہے اللہ دے والے میں چلنا۔ تو وہ وہاں سے نکل پڑا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے، اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے کہ جو میں نے کہا اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں اب اس پہ پابند رہوں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ اچھا میں انہوں نے سچی گل دسیو،
اگر یہی بات عمر بن خطاب کرتے تو آپ یہ جواب دیتے؟ بالکل بھی نہیں دیتے، کیونکہ عمر بن خطاب کا دائرہ اور ہے۔ اگر یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، تو آپ ابو بکر صدیق کو یہ گارنٹی اس طریقے سے نہیں دیتے۔ اگر یہی بات حضرت عثمان کر لیتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ گارنٹی اس طرح سے ان کو نہیں دیتے۔ اگر یہی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی باتوں پہ اکتفا نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ اس بندے کا دائرہ کیا ہے، یہ کتنی کیپیسٹی میں ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، دیہاتی بندہ ہے۔ اب ظاہر ہے ایک دیہاتی بندے کے لیے جتنی چیز آسانی سے سمجھ میں آتی تھی اس کو سمجھ آ گئی ہے، تو اس کے لیے کفایت کر گئی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے آ کے کہا حضور مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ آپ نے کہا آتا کیا ہے؟ آپ نے کہتا مجھے وہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ مجھے آتا ہے، مجھے اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، اس کی زبان میری زبان پہ کوئی جملہ چڑھتا نہیں ہے، اور یعنی مجھے زبانی نہیں یاد رہتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوشش کر اسے یاد کر لے، لیکن جب تک یاد نہیں ہوتی نا یہ پڑھتا رہا اگر اللہ قبول کرے۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا دائرہ اس درجے کا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ واقعہ جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں، بہت زبردست انداز میں علماء بیان کرتے ہیں، میں تو شاید اس طرح سے بیان نہ کر پاؤں، کہ ایک آدمی دیہات سے آیا اور مسجد کے ایک کونے میں جو کہ اس وقت کچا گراؤنڈ تھا، وہ وہاں پہ نا وہ چھوٹے پیشاب کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دوڑے کہ یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو منع کر رہے تھے کہ آپ اس کو کرنے دیں، آپ اس کو کرنے دیں، آپ چھوڑ دیں آپ اس کو۔ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا نا، آپ نے فرمایا ڈول پانی کا لے آؤ۔ پانی کا ڈول بھرا ہوا، سبحان اللہ، اگر کسی کو بھی آپ حکم دیتے نا لوگ خون بہا دیتے تھے، ڈول کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے ڈول خود پکڑا، جہاں پہ اس نے پیشاب کیا تھا وہاں پہ اپنے ہاتھ سے پانی کا ڈول تھوڑا تھوڑا کر کے انڈیل دیا اور کہا اب پانی چونکہ جذب ہو گیا ہے تو وہ گندگی بھی نیچے دفن ہو گئی ہے، اب مسجد پاک ہو گئی ہے۔ اور بعد میں اس بندے کو بلا کے بٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو ہمیں پتہ ہے تم دیہات سے آئے ہو، کوئی بات نہیں ہے، تم سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن جو مسجدیں ہوتی ہیں نا وہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے الگ ایک ایریا ہوتا ہے، یہ جگہ جو ہے نا عبادت کی جگہ ہے، تو آئندہ ایسا مت کرنا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے ملنسار۔ پھر بعد میں اس نے ایک دعا کی، اس نے کہا یا اللہ رحم کر میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی پہ رحم مت کرنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ اللہ کی اتنی وسیع رحمت کو بس دو لوگوں کے لیے کر رہے ہو، باقی نے کیا بگاڑا ہے؟ تو اس نے کہا جب میں وہ کام مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک آپ نے مجھ پہ رحم کھایا، باقی تو سارے مجھ پہ چڑھ دوڑے تھے، یہ تو پتہ نہیں مجھے کیا سزا دیتے، تو میں نے ایسے دعا کر دی۔ لیکن آپ جب تک معاشرے میں اس بات کو نہیں سمجھتے، آپ کے معاشرے میں ایک عجیب قسم کا انتشار ہے، اس کو تسلیم کریں، اور یہ انتشار تب تک رہے گا جب تک آپ اپنے دائرہ کار کو بہت اچھے تھے۔ اللہ نے اگر آپ کو 10 سال پہلے سمجھ دے دی ہے تو خدا کے بندو جس کو ابھی سمجھ آئی ہے آپ اس سے لڑتے کیوں ہیں؟ تم اس قسمت پر تو ناز ضرور کرو گے تمہیں 20 سال پہلے سمجھ آ گئی، لیکن اس بندے کو قصوروار مت ٹھہراؤ جس کو ابھی اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اللہ جب بھی سمجھ دے دیتا ہے تو انسانوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کے اندر اس دائرہ کار میں آ کے اپنے آپ کو کسی خاص پہلو میں جا کے رکھیے گا۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کو انسان کی نیچر اور طبیعت کی بات بتا دیتا ہوں، اس سے ذرا آپ کو مزید باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ اگر معاشرے میں ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو میں ایسے کھولتا ہوں اور ایک ایک کلمے کی بغیر کسی مشکل ترجمے سے آسان ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ وضاحت کر دیتا ہوں، کوئی ایک آدھ واقعات ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں، کچھ مثالیں ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں، اتنے میں آپ کو شاید کافی ساری باتیں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ
سب سے پہلی بات تو یہ ہے مزین کر دیا گیا ہے. مزین کہتے ہیں خوبصورت بنا کے پیش کرنا. زینا خوبصورت کر کے, بہت اچھا بنا کے, یعنی اس کا بناؤ سنگھار کر کے. زینا للناس, لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے. کیا؟ حب الشہوات. سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں نا وہ بندے کو بہت اچھی لگتی ہیں. جو انسان کا اپنا دل مانتا ہے نا, جس کو وہ خود مان رہتا ہے, وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے. بعض جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ اس کو بہت منفی میں لے کے جاتے ہیں, لیکن میں ایسا نہیں کرنے والا آپ سے. اس کو منفی میں بھی لے جائیں, بے شک لے جائیں, لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہے جو آپ کے دل کو بات سمجھ آ گئی, آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. آپ کو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا, آپ کو وہ طریقہ بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو حج کرنے کا طریقہ آ گیا, آپ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ سمجھ آ گیا, آپ کے نفس کو بہت اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح جو برائی میں انسان پڑ جاتے ہیں اس کے لیے وہ برائی بھی ایسے ہی اس کو اچھی لگتی ہے. وہ جیسے آپ عبادت میں جا کے بہت اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا نفس بڑا پرسکون ہوتا ہے, نفس مطمئنہ بنا ہوتا ہے. بالکل ایک نفس اور بھی ہے جس کو کہتے ہیں نا, وہ جو نفس جو انسان کو برائی کی طرف, نفس امارہ جو اس کو دھکیل رہا ہوتا ہے مصیبتوں کی طرف, برائیوں کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے نا, وہ اس میں بڑا مطمئن ہوتا ہے. وہ برائی کر کے اطمینان حاصل کر رہا ہوتا ہے, آپ اچھائی لے کے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. نفس ایک ہی ہے, دل ایک ہی ہے, کیفیت مختلف ہے. یہ نیکی پر مطمئن ہو رہا ہے اور برائی پہ مطمئن ہو رہا ہے. تو حب الشہوات, پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کو جو اس کا اپنا نفس اسے سمجھا دیتا ہے نا اسے بہت اچھا لگتا ہے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا, بہت اچھا اللہ نے ان کو سمجھ دی. انہوں نے کہا یار ہم نفس کی بات مانتے ہی نہیں ہیں. بھائی آپ کس کی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. ہمارا نفس تو یہ چاہتا ہے لیکن اللہ اس کے حبیب یہ چاہتے ہیں. یہ بندہ جو ہے نا اس کا معیار زندگی مومنوں والا ہو گیا, اسے کہتے ہیں مومن. اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کی بات نہیں مانتا, بے شک میرے نفس کے لیے رات کا سونا بہت اچھا ہے, میرے لیے اے سی لگا ہو تو فجر کی نماز پڑھنا ضروری نہیں لگتا مجھے, جب مال اگر آ گیا جیب کے اندر تو صدقہ نکالنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور اس کا نفس بھی اسے مطمئن کر رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا وہ کہتا نہیں نفس کی بات میں نہیں مانوں گا, میں اللہ اس کے رسول کی بات مانوں گا. آپ کی پہلی جنگ آپ کی معذرت کے ساتھ کسی وہابی کی سنی کے ساتھ نہیں ہے, اور سنی کی شیعہ کے ساتھ نہیں ہے, دیوبندی کی اہل حدیث کے ساتھ نہیں ہے, اور اہل حدیث کی کسی بریلوی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی سب سے جو پہلی جنگ ہے نا وہ آپ کے اپنے نفس کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے نفس کے پجاری ہیں یا اللہ اس کے رسول کے تابعدار ہیں. آپ یہ جنگ کا دائرہ ہے. اس دائرے میں جب آپ کو اپنے نفس نے کسی برائی پہ مطمئن کر لیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے لیا جو کہ شرعاً جائز ہی نہیں تھا. آپ نے اپنی بہنوں کی وراثت بھی کھا لی کیونکہ آپ کا نفس اس پہ مطمئن ہو گیا تھا. آپ نے ہمسائے کے حقوق بھی دبا لیے کیونکہ آپ کا نفس اس پہ راضی ہو گیا تھا. آپ نے بڑے جائز طریقے سے یتیم بچوں کا, بیٹوں کا, بیٹیوں کا مال بھی ہڑپ کر لیا کیونکہ آپ کا نفس مطمئن تھا. جب آپ نے یہ ساری اپنے اطمینان نفس کے ساتھ کر لی ہے نا, یاد رکھیے گا اگر آپ کا نفس اسی طرح تمہارے ساتھ لڑتا رہا نا تو یہ جنگ پہلے آپ اس دائرے میں اپنے آپ سے لڑ لیں, اس کے بعد کسی دوسرے سے, تیسرے سے, چوتھے سے جنگ لڑ لیجیے گا آپ. اور میں اگر غلط نہیں کہہ رہا, اور میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہہ دیا, میرے کچھ مہمان بعد میں آئے ہیں, میں نے کہا یہ جنگ نہ آپ کو لڑنی پڑے گی, یہ میرے لیے بھی اتنی ہے. مجھے بھی اپنے نفس سے جنگ لڑنی پڑتی ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ میری پہلی جنگ میرے اپنے ہی خلاف ہے, آپ کا نفس آپ کو اور راستوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اسے زینا للناس حب الشہوات,
اسے اپنی اپنی جو خواہشات ہیں نا اسے بہت اچھی لگتی ہیں. میرا بیٹا بیرون ملک چلا جائے, میرا بیٹا وہاں سے پیسے کمائے, میں امیر ہو جاؤں, میں رئیس بن جاؤں, میں گھر اچھا بنا لوں, میری زراعت میں بہتری ہو جائے, سونا چاندی اکٹھا کر لوں, گاڑی بھی میں اچھی لے لوں. ہاں یہ ساری آپ کی خواہش نفس ہیں, یہ آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہے اور آپ اس پہ مطمئن ہو رہے ہیں, کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. سب سے پہلے آپ کا جو نفس ہے نا وہ چیزوں کو خوبصورت کر کے نا آپ کو دکھاتا ہے. آپ کو سب سے پہلا دائرہ آپ کا یہ ہے, آپ کو یہاں پر جنگ لڑنی پڑے گی بہت اچھے طریقے سے. ایک سندن صحیح واقعہ ہے, بڑا مختصر قسم کا ہے, بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے. سندن صحیح ہے تو اس لیے میں وہ بیان کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قصاب نے بلایا, قصائی جو گوشت کرتے ہیں, تو اس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں گوشت لے جائیں. کیا لے جائیں؟ گوشت لے جائیں, آج بہت اچھا گوشت ہے. جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں قصاب, تو آپ کبھی ان کے پاس سے گزرے, وہ آپ کو میاں صاحب آج جی تے میں بہترین گوشت کیتا ہے تو تسی لے جاؤ آج. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہنے لگے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں لے تو جاتا لیکن میرے پاس پیسے اس وقت میری جیب میں نہیں ہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہمارے ساتھ ادھار کر لیں, آپ ہمارے ساتھ آپ ادھار کر لیں, گوشت لے جائیں, پیسے بعد میں بھجوا دیجیے گا. سبحان اللہ, اللہ کے نیک بندے ایسا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, میں اپنے پیڑ سے ادھار کر لیتا ہوں, تیرے ادھار سے بہتر ہے. نفس کی جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کو جس دن سمجھ آ گئی نا کہ کچھ چیزوں میں آپ ادھار دکاندار سے کرنے کے بجائے اپنے پیٹ سے کر لیجئے گا, کبھی ادھار کپڑے والی دکان پر کرنے کے بجائے اپنے جسم سے کر لیجئے گا, کبھی جوتوں والی دکان پہ ادھار کرنے کے بجائے اپنے پاؤں سے ادھار کر لیجئے گا, اور کبھی اپنے سر کے اوپر پہننے کے لیے چیزیں قیمتی جو لے کے بازار سے آتے ہو نا ان سے ادھار کرنے کے بجائے نا اپنے سر سے ادھار کر لیجئے گا. اور بہترین سواری اگر ادھار پہ ہی لینی ہے نا اپنے آپ سے ادھار کر لیجئے گا, کسی سے ادھار نہ کیجئے گا. آپ کا نفس آپ کو بیچ کر رکھ دیتا ہے, ورنہ آپ کو اپنے آپ سے ادھار کرنا سیکھنا پڑے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ بھائی صاحب تجھ سے ادھار کرنے سے بہتر ہے ہم پیٹ سے ادھار کر لیتے ہیں, پھر کبھی اس کو کھلا لیں گے, یہ تھوڑے ہی گلے پڑنے والا ہے. آپ اپنی زندگی میں اپنے نفس سے بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا ادھار کر لیا کریں آپ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شاندار بات کی کہ کچھ چیزیں ایسی نہیں, پہلی تو یہ ہے نا خواہش نفس, پھر فرمایا من النساء, یہ اب دوسرا دائرہ آ گیا ہے. دوسرا کہ انسان کے دل میں عورت کی محبت کو اللہ نے ڈال دیا. ایک فطری محبت ہے, اس کو آپ ختم تو کر نہیں سکتے. اس میں کچھ جائز راستے ہیں اور کچھ جائز نہیں ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جس میں دھرتی پر جس معاشرے میں میں رہتا ہوں, میرے آس پاس اور میرے سمیت آج کے اس دور کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کبھی بھی اس فتنے میں ملوث مت کرنا. تو اللہ نے تو 14 سال پہلے کہا کہ حب الشہوات کے بعد سب سے پہلا نام کس کا لیا؟ من النساء, کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے نا اس میں سب سے پہلے جو محبوب چیز آپ کو لگتی ہے نا وہ عورتوں کی محبت ہے. وہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا بہترین دو محبت کرنے والے مرد و خواتین وہ ہیں جو نکاح کرتے ہیں. نفس کو سیدھے راستے پہ لگا دیا کہ کہیں ڈیٹ ریک نہ کر دے اس کو. کہا کہ دیکھو بہترین محبت کرنے والے دو مرد و خواتین, وہ بہترین محبت ان کی تب ہوگی جب وہ نکاح کے اس عقد میں آپس میں اکٹھے ہو جائے نا, یہ ان کی بہترین محبت ہوگی. ایسا کر لیں آپ کو اجازت ہے 1 شادی کی, 2 کی, 3 کی, اور اسلام آپ کو 4 کی دیتا ہے. لیکن جب میں بیان کروں تو بہت سارا ڈر لگتا ہے کہ مولوی صاحب دھیان کرو, خواتین بھی سن رہی ہیں. اچھا, اسلام نے آپ کے نفس کی تربیت پورے طریقے سے کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, جس کے پاس طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے, وہ بدکاری میں مت پڑے, عورتوں کی محبت کے نجائز پہلو مت اختیار کرے.
یہ موبائل کے فتنے میں جتنا میرے معاشرے کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، بھائی صاحب میں آپ کو ہاتھ جوڑ سکتا ہوں کہ خواہش نفس نے بڑوں کو اس مصیبت میں، اس دلدل میں، اس فتنے میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ پھنسا دیا ہے۔ وہ بظاہر جو بھی آپ کو لگتا ہوگا، لیکن نفس اس غلاظت میں ڈوب گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے کہ دھیان رکھیے گا۔ حضور فرما رہے ہیں شادی کر لو، پاکیزہ زندگی بسر کرنا، بدکاری میں مت پڑنا، تم مومن ہو غلاظتوں میں مت پڑنا، تمہارا دل ایمان سے بھرا ہونا چاہیے۔ یہ ایسی محبتوں سے جو حرام محبتیں ہیں ان کو دل میں مت رکھیے گا۔ حضور فرماتے ہیں شادی کر لو، اگر شادی کی طاقت نہیں ہے نا، نفلی روزہ رکھ لیا کرو۔ کس لیے حضور؟ یہ آپ کی آنکھوں میں شرم پیدا کر دے گا اور تمہاری شرمگاہ برائی کی طرف بڑھنے کے بجائے نیکی کی طرف رغبت رکھے گی۔ مومن اتنی جلدی نہیں پھسلتا کہ تھوڑا سا کسی سے رابطہ ہوا اور وہ رابطہ فوری طور پہ محبتوں میں تبدیل ہوا، اور محبتوں سے تبدیل ہوتا ہوا فتنوں کی سرحدیں پار کرنے لگا، اور برائی کی دلدل میں پھنسنے کے بعد نہ اس کی اپنی عزت و احترام اور وقار، نہ اس ہماری بہن کا کوئی عزت و وقار اور کوئی احترام، اور وہ اتنی برائی کی دلدل میں پھنس گیا کہ اب اس کا واپس آنا اس کو مشکل لگتا ہے۔ اب وہ عورتوں کی محبت میں ایسے وہ جکڑ لیا شیطان نے اس کو۔ یہ قرآن تمہیں کہتا ہے اس دائرے سے تمہیں بچنا پڑے گا۔ زینا، بالکل خوبصورت کر کے تمہیں بیان کر دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، تیرے نفس کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا جو جال تمہارے اوپر پھینکا جائے گا نا، من النساء، وہ عورتوں کا ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے فتنے میرے بعد ہوں گے، اس کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی۔ آپ اگر ناراض نہ ہوں اور میری بہنوں پر یہ بات اگر نالان نہ گزرے تو میں سچی حقیقت پر مبنی بات اشارتاً کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بڑے فتنے ہوں گے میرے بعد، لیکن سب سے زیادہ خطرناک ترین فتنہ کسی مرد مومن کے لیے یہ ہوگا کہ وہ خواتین کے اس چنگل میں، اس جال میں پھنس جائے۔ اس سے تمہیں نوجوانوں بچنا پڑے گا، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اب کوئی دیوار نہیں رہی۔ ہم لوگوں کو بول بول کے کہتے ہیں اپنے گھر کی دیوار تم جتنی مرضی اونچی کر لو، اپنے گھر کے دروازے جتنے مرضی مضبوط کر لو، اگر تیری 18 سال سے کم بیٹی اور 18 سال سے کم بیٹے کے ہاتھ میں تم نے موبائل اگر دے دیا ہے تو دیواریں نہیں قلعوں میں بند کر لو، بے حیائی کو تم روک نہیں سکتے۔ یہ بات آج کے معاشرے میں لوگ سمجھتے نہیں، کہتے مولوی کو پتہ نہیں کوئی پرانے دور کا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ موبائل دے کے پکڑا دیا۔ جو چیز انہیں کوئی 25 سال 30 سال کے بعد دیکھنی چاہیے تھی یا ان کے نظر سے گزرنی چاہیے تھی نا، وہ ابھی 7-8 سال کی عمر میں دیکھ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ آنے والی نسل کو بچانا چاہتے ہو تو اس فتنے کا تدارک تمہیں اللہ کے دین سے کرنا پڑے گا، اور تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی اپنی اولاد پر، بیٹے پر، بیٹی پر۔ آپ کو کچھ حدود و قیود گھر میں پابندی عائد کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے حکومت تمہارا ساتھ نہیں دے گی، اس کے لیے ہمسایہ ساتھ نہیں دے گا، دوست بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس حدود و قیود میں تم خود ہی مجاہد بنو گے، اور یہ جہاد خود ہی لڑو گے، اپنے نفس کے خلاف بھی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی۔ یہ جنگ تمہیں خود کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوئی اور ہتھیار اٹھا کے تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں۔ یہ ایک پورا عنوان جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے بدترین فتنوں میں سے بھی ایک فتنہ ان کے پاس یہ تھا کہ وہ خواتین کے چنگل میں پھنسے اور ایسے برباد ہوئے کہ ان کے بڑے بڑے نیک نامی پہ جانے والے لوگ برباد ہوئے، تو پھر اس گڑھے میں ایسے گرے کہ پھر اٹھ نہیں سکے۔ لہذا یہ مجاہدہ ہے جس سے آپ کو نکلنا ہے، یہ کوشش ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی، یہ دلدل سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اگر اس میں آپ پھنس رہے ہیں، میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، میں کوئی آپ سے الفاظ ایسے نہیں بول رہا جو میری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوں۔ میرے معاشرے کی تباہی کا بڑا دروازہ یہاں سے کھلا ہوا ہے، اس دروازے کو بند کرنا کوئی دوسرا نہیں آئے گا، مجھے خود بند کرنا پڑے گا۔ آپ محبت کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، لیکن اگر آپ کے کمرے میں آگ لگ جائے آپ آرام سے تو باہر تھوڑی بیٹھے رہیں گے۔
او بھائی صاحب اب تو آپ موبائل اولاد کو دیتے ہیں، سمجھو آپ نے اس کو آگ لگا دی ہے، خود ہی لگا دی آپ نے۔ ہم کئی بار لوگوں سے کہتے ہیں گاڑی دے دو اپنے بچوں کو، 6-7 سال کے بچے کو گاڑی دے دو، چابی دو، چلاوے، موجاں کرے۔ نہیں نہیں مولوی صاحب تھوڑا دماغ صحیح ہے؟ نہیں میرے دماغ کو کیا خرابی لگتی ہے آپ کو؟ میں نے یہی کہنا گاڑی دو بیٹے کو، 6-7 سال کا ہے، چلا لے گا۔ نہیں نہیں اس کو چلانی ہی نہیں آتی، وہ میری گاڑی کا نقصان کر دے گا۔ اچھا گاڑی تجھے عزیز ہے؟ اچھا وہ کسی کی دیوار کو مارے گا، تجھے دیوار بھی عزیز ہے؟ وہ کسی کو نیچے دے دے گا، اسے پرچہ ہو جائے گا، تجھے اپنی عزت بھی عزیز ہے، سب کچھ عزیز ہے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو زندگی برباد کرنے کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی، اور آپ نے کہا نہیں نہیں حالات کے، واقعات کے، تعلیم کے، شعبے کے ضرورتیں ہیں۔ آج بچے اگر کمپیوٹر نہیں سیکھیں گے اور اب ان کو موبائل سمجھ نہیں آئے گا تو بڑے ہو کے یہ پیچھے رہ جائیں گے۔ میں قسم دیتا ہوں میرے والد نے موبائل دیکھے نہیں، میرے والد نے موبائل دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرا والد 2003 میں فوت ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی بغیر تار کے بھی بات کرتا ہے، اور ہم زمین داروں کے گھر میں پیدا ہوئے، گاؤں قصبے دیہات میں۔ اور میں آپ کو تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا، محبت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 1997 میں نے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کیا تھا کمپیوٹر کے اندر، جب وہ بلیک سکرین تھی، MS DOS تھا، اور میں ونڈو 98 سے میں نے کیا تھا، اور دنیا کے بہترین سافٹ ویئر میں خود استعمال کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ جی مجھے میں نے کب شروع کیا؟ جب میری عمر مضبوط تھی، جب مجھے پتا تھا یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ آپ نے بیٹے کو خیر اور شر کی تقسیم تو بتائی نہیں ہے، آپ نے اس کو آگ اور پانی کی تفریق تو بتائی نہیں ہے، آپ نے صحیح اور غلط کا مسئلہ تو وضاحت کی نہیں اپنی اولاد کے سامنے، اور اس کو وہ چیز دے دی جس کے اندر وہ تمیز نہیں کر پاتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایک دن آتا ہے وہ گڈ موڈ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین میں ایک عالم گزرے، امام اوزاعی کا نام آپ نے سنا ہے؟ امام اوزاعی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرا ایک یار ہے، دوست ہے بڑا پیارا، تو وہ اہل بدعت کے پاس بھی جا کے بیٹھتا ہے اور اہل توحید کے ساتھ بھی جا کے بیٹھتا ہے اور سب سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے وہ میرا دوست کیسا ہے؟ لو آج کی دنیا میں اگر جواب دوں آپ کہیں گے مولوی صاحب تسی بڑا سخت جواب دیتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں امام اوزاعی نے اسے کہا تیرا جو دوست ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ یسوی الحق والباطل، وہ چاہتا ہے حق اور باطل کو برابر کر دیا جائے، اور اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ہم تو پاک کو علیحدہ رکھیں گے، ناپاک کو علیحدہ رکھیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم تو مجرموں کو الگ رکھیں گے، مومنوں کو الگ رکھیں گے، ہم تو ونڈ کر کے رکھیں گے۔ مجاہد کون ہے، جہاد کرنے والا کون ہے، نمازی کون ہے، مومن کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ میں فاسق اور مومن کو ایک ہی درجے پہ رکھ لوں، کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ جب تک آپ کی اولاد کو یہ ونڈ کرنی نہیں آتی کہ صحیح اور غلط کیا ہے، برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، تب تک اپنے بچوں کو یہ چابی مت دیجیے گا۔ اس سے گاڑی پکڑا دیں گے نا، وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد کہا والبنین، لو وہ نالی گل وہ آگی ساتھ، اور اولاد کی محبت ڈال دی نا، اس دائرے میں بھی آپ اور میں پھنس گئے۔ جب جو صاحب اولاد ہے اس کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے، اور جو صاحب اولاد نہیں ہے اس کی، آپ ایسے سمجھ لیں ایک شادی شدہ ہے اس کی زندگی اور طرح کی ہے نسبتاً اس سے جو غیر شادی شدہ ہے، تو آپ ان دونوں کا موازنہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے تقوی کے حساب سے۔ اب جس کے پاس شادی شدہ تو ہے اولاد نہیں ہے اس کی، اور جس کے پاس شادی شدہ اور اولاد ہے اس کی زندگی اب برابر نہیں، دائرے الگ الگ ہے۔ وہ صرف عورت کی ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، اب اس کی تو آگے اولاد بھی ہو گئی ہے، اب یہ اولاد کی آزمائش سے بھی گزر رہا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ دائرہ تو پھر چھوٹا دائرہ ہے، اگلا دائرہ سنیے گا، فرمایا یہی نہیں والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلا قدم یہ اٹھتا ہے شادی ہو گئی، پھر اولاد ہو گئی، یعنی بیوی ہے اور پھر اولاد ہو گئی، اللہ نے اولاد دی پر ساتھ مال بھی دے دیا، خزانے دے دیے، اور اچھا خاصا مال دے دیا، سونا بھی دے دیا اور چاندی بھی، یعنی ڈالر بھی بہت آئے، مال بھی بہت آیا۔ اب یہ دائرہ اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ اب اس آدمی کو
آپ موازنہ اس سے نہیں کر سکتے جس کے گھر کے اندر ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اس کا موازنہ مت کیجیے گا، مہربانی آپ کی۔ تم چاہتے ہو یہ تقوی میں سارے ایسے برابر ہو جائیں گے، نہیں، وہ جتنا سر اتنا درد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی کہاوت کوئی بری نہیں ہے، آپ کا جتنا بڑا سر ہے درد بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ جتنی چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں آپ کا دائرہ اسی طریقے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، آپ کو محتاط بھی اتنا ہی ہونا ہے۔ وہ ایک دیہاتی بندہ آیا، یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، وہ کسی نے بتایا قیامت کو حساب و کتاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا بولا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا میں نے تجھے ایک گل دسو، یہ حساب کتاب لینا کہیں؟ وہ سیدھا سادہ بندہ تھا، اس نے کہا مجھے بتائیں یہ حساب کتاب یہ کون لے گا؟ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ لے گا۔ اچھا وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا پھر خیر ہے، پھر خیر ہے جی اگر اللہ حساب کتاب لینا ہے تو، کیونکہ اگر لوگوں نے حساب کتاب لینا ہوتا نا یہ بڑا تگڑا حساب لیتے یار، یہ نرمی نہیں کرتے۔ اس کا یقین اللہ پر یہ تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی نرمی میرے اوپر کر ہی دے گا۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کا بچپنا ہے، پھر آپ کی جوانی ہے، پھر آپ شادی شدہ ہیں، پھر آپ صاحب اولاد ہیں، پھر صاحب اولاد کے ساتھ اللہ نے آپ کو مال بھی دے دیا ہے، اور ایک وہ صاحب اولاد ہے جو اولاد کے لیے بھیکاری بن کے گلی گلی میں گھوم رہا ہے۔ بھائی صاحب اس کی زندگی اور آپ کی زندگی میں بڑا فرق ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ اکبر، بات آگے بڑھ گئی ہے، والخیل المصومۃ، دولت تو ملی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے بھی بڑے دے دیے۔ یہ ایک عمومی ذکر ہے، گھوڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا جس میں گھوڑے کھڑے کیے، یعنی اتنا اضافی پیسہ تھا کہ کچھ ان چیزوں پر بھی اس نے۔ اور خیل المصومہ کا مطلب یہ ہے دنیا کے قیمتی ترین گھوڑے اس کو مل گئے۔ اب جو بندہ اس کلاس میں پہنچ گیا ہے، یعنی میں پھر بولتا ہوں جو نوجوانی سے اس نے پھر شادی کی اور پھر اولاد ہو گئی، پھر مال ملا، پھر مال اتنا ملا کہ وہ اس کلاس میں چلا گیا کہ اس کے بعد قیمتی گاڑیاں آ گئیں۔ آج کے دور میں، پہلے دور میں گھوڑے ہوا کرتے تھے قیمتی، اب کیا ہے؟ ون پونی گاڑیاں اس کے پاس ہیں۔ اب اس کی زندگی کا سٹیٹس اور چینج ہو گیا، یہ دائرے سے ہی نکل گیا۔ اب اس سے جب آپ نے بات کرنی ہے نا تو آپ نے اس کے اعتبار سے بات کرنی ہے، کس درجے پہ بات کرنی ہے آپ نے۔ آپ اس کو آپ اسی طرح سمجھانا چاہیں گے نا جس طرح آپ ایک غریب کو سمجھاتے ہیں، یہ آپ کی بات کوئی نہیں سمجھنے والا۔ اور اگر یہ بندہ کسی کو سمجھانے پہ آ جائے نا تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کس سے میں نے کیسے بات کرنی ہے، میں دنیا کے کس نعمت سے پل رہا ہوں، وہ بیچارہ کہاں پس رہا ہے، مجھے بات کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اچھا صرف گھوڑوں کی بات نہیں ہے، اس کے بعد فرمایا والانعام، اور جانور بھی دے دی۔ یہ ساری آپ کی دنیا کی باتیں ہیں، مطلب اس میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی پوری کلاس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کے آخر تک بیان کر، والانعام، جانور بندھے ہوئے ہیں، یہ بھینسیں ہیں، یہ گائے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ فلانے پتہ نہیں کیا کیا اس نے اپنے وہ فارم ہاؤس بنا دیے ہیں، اور اتنی اس کو اللہ نے فرمانی دی ہے کہ جانور پال رکھے ہیں۔ اور اتنا ہی کافی نہیں، اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ والحرث، کھیتی باڑی بھی ڈھیر ساری دی، کھیتی باڑی بھی بہت ساری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو بیان کر کے ایک ہی جملے کے اندر ساری چیزوں کو سم اپ کرتے ہیں، اور میں بھی بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو ذالکا، یہ جو کچھ بھی ہے نا، متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، تم اسی پہ اترا رہے ہو، اے کچھ بھی نہیں دے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا واللہ عندہ حسن المآب، یاد رکھو جو اللہ کے پاس تمہارے لیے رکھا ہوا ہے نا وہ سب سے بہترین ہے، وہ سب سے بہترین ہے جو تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے پڑا ہوا ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھ لیں، آپ جب بھی معاشرے میں رہتے ہیں تو کچھ معاشرے کے طبقات آپ کو ایسے لگتے جن کو ہدایت بعد میں ملی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے گرمی کے موسم میں پہاڑوں کے دامن میں ایک چرواہے کو دیکھا اور میں نے اس کو بلا کے کہا کہ ادھر آؤ، ہم کھانا کھانے لگے ہیں، دسترخوان لگا، تم بھی کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے رمضان تھوڑی ہے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور وہاں روایت میں الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ اتنی گرمی کے موسم میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے،
اور اتنی شدید گرمی کی لہریں آئیں، جیسے وہ آپ دیتے زمیندار لوگ، کبھی اتنی گرمی ہوتی تھی کہ آپ کبھی دروازے سے باہر نکلے دوپہر کو تو آپ کی فصلیں جو زمینیں خالی ہوتی تھیں نا اس میں ایسے 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 لہریں نظر آتی تھی دھوپ کی شدت کی. اسے کہتے ہیں گرمی کی ایسی لہریں ہیں، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس نے کہا وہ اصل میں پتہ ہے کیا ہوا تھا، میں بعد میں مسلمان ہوا، بہت بعد میں مجھے اسلام کی سمجھ آئی، تو میں نے سوچا زیادہ زندگی تو میں نے کفر میں گزار دی ہے، اب میں کیسے نیک عمل کروں کہ اللہ راضی ہو جائے. اب میں نے ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ مجھے بہت پسند ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھٹی کرتے تھے. اب میں وہی داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھتا ہوں، ایک دن رکھتا ہوں، ایک دن میں چھٹی کرتا ہوں. میں چاہتا کیا ہوں، جب قیامت کا دن ہو اللہ میرا اعمال نامہ جب کھولے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ میں زیادہ دیر اسلام میں زندگی گزار نہیں سکا. تو جس کو جہاں پہ سمجھ آ گئی وہ کبھی کبھی آپ سے بھی آگے گزر جاتا ہے. مجھے ایک لڑکا یاد ہے نوجوان، بات ٹائم میرا زیادہ ہو رہا ہے سمیٹ دو، اس کا نام ہے، وہ ہے منڈی شہر کا رہنے والا. جب نام نہیں لیتا، کبھی اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہیں گے. وہ نا سگریٹ بڑے پیتا تھا، ایک سگریٹ پیا، اس سگریٹ کے پیچھے دوسرا لگا لیتا پھر پیتا تھا. وہ ایک بار بڑا عجیب واقعہ ہوا، یار یہ واقعہ سکپ کر دینا بے شک بیچ میں سے آپ بھی. ہوا یہ کہ وہ آ گیا ادھر گوجرا میں نا اپنے دوستوں کے ساتھ. دوستوں نے کہا کہ یار تو جانا ہے گوجرے؟ انہوں نے کہا تو گوجرے کتنے جانا؟ انہوں نے کہا کہ مولوی ہے انہیں ملن جانا. انہوں نے کہا میں نے مولوی میں تو ویسے نفرت بڑی، چلو میں چلا ہی جانا. وہ رہتا تھا آسٹریلیا میں، تو آیا ہوا تھا پاکستان، تھا منڈی کا. اب وہ جب آیا نا تو میرے گھر میں آیا، میرے گھر کا دسترخوان ایسی وسیع ہے، جو ہے گھر میں دال ساگ اب رکھ دو ٹھیک ہے. تو میں نے جو گھر میں تھا نا رکھ دیا، وہ سارے ہم نے کھانا کھانا شروع ہو گیا. وہ بھی کھانا کھا کے پتا اس نے کیا کہا، کہتے یار مولوی صاحب کو کدوں جانا ہے؟ انہوں نے کہا یہی نہیں، یہ وقت تھا اللہ کی طرف سے. اس نے کہا اکدم میں نے سوچا کہ یہ تو وہ دوست ہے، ساتھ ہمارے بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے، اپنے گھر سے کھلا رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مولوی گھر سے اتنے اچھے طریقے سے وہ کھلاتا ہو. تو مجھے تو تھا کہ یہاں سے فارغ ہو کے پھر آگے کہیں اور جا کے مولوی صاحب سے آپ کی ملاقات ہے. تو وہ نا تھوڑا سا متاثر ہوا، تھوڑا سا مطلب معمولی سا اس کو اثر ہوا کہ بھائی مولوی گھروں بھی کھوا لیندے نے، کوئی نہیں ایڈا مسئلہ نہیں ہے. تو پہلا اس کا وہ جو تھا نا ذہن میں کہ مولوی کھلاتے نہیں ہیں کھاتے رہتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ٹوٹا اس کے اندر سے نا. تو اگلی بار وہ جمعہ پڑھنے گوجرے آیا منڈی سے، وہاں سے نا جمعہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میرا آج ایک دل کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی بتائیں کیا دل کر رہا ہے؟ کہتا میرا دل کر رہا ہے ایک جگہ پہ برگر بہت اچھے بنتے ہیں، تم اگر ہمارے ساتھ چلو تو ہم تجھے واپس گھر بھی چھوڑ دیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں سفر کریں، سفر میں نا ہم تجھ سے مسئلے پوچھیں گے تو مسئلے بتانا، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. یہ میں بتاتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کر رہا. گوجرا سے ہم نکلے، جیلم گئے، جیلم سے آگے دینا ہے، دینے کی رائٹ سائڈ پہ سب وے کی وہ ہے برگر پوائنٹ، بڑا زبردست. وہ چونکہ بیرون ملک رہتے تو ان کو پتا تھا یہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے. وہاں تک اس نے سارے راستے مسئلے پوچھے، پھر واپسی پہ مجھ سے مسئلے پوچھے. وہ بندہ چینج ہو، وہ مسجد میں نہیں آتا تھا. نمبر 1 اس نے سگریٹ چھوڑ دیا. نمبر 2 وہ 5 وقت نماز پڑھنے لگ گیا. اب وہ پہلے تو پاؤں ملاتا گیا، وہ پاؤں ملاتا تھا، جس مسجد میں گیا نا پاؤں ملانے کے لگا پراں کر. تو اس نے کہا یار یہ کیا یار پراں کر، مطلب حضور پاؤں ملاتے تھے اور تم کہتے ہو پاؤں نہیں ملانے. تو اس نے کہا کہ یار کوئی میں اے مسجد دسو جتھے پیر ملایا مینوں سکون آمدا یار، مینوں وہ مسجد دسو. وہ کسی نے اس کو ایک مسجد بتائی کہ اوتھے گیا کر تیرے والے وہ نے. وہ جب ادھر آیا اس نے دیکھا سارے صف ایسے بنی ہوئی ہے. اس نے کہا یار یہ صحیح ہے یار، مزہ آتا ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے نماز پڑھنے کا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب نماز میری زبردست نماز ہے اور اب دل بھی کرتا ہے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی. آپ کے منڈی شہر میں اس کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. اس نے بڑا قیمتی جملہ کہا. اس نے کہا جب میں سگریٹ پیتا تھا آپ نے مجھے گھر سے نہیں نکالا، جب میں فلمیں دیکھتا تھا مجھے میری اماں تم نے گھر سے نہیں نکالا، اور کسی درجے پہ میں حرام کما لیتا تھا تو تجھے مجھے گھر سے نہیں نکالا، میری داڑھی مونڈ دیتا تھا سنت رسول تو مجھے گھر سے نہیں نکالا، میری اتنی غلط باتوں کے باوجود بھی اماں تو نے مجھے گھر سے نہیں نکالا. لیکن آپ جب میں نے سنت رسول رکھ لی، میں نے سگریٹ چھوڑ دی،
میں نے مسجد کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا اور میں نے سوچا کہ حرام آج میرے پیٹ میں نہیں جائے گا، اماں تو نے مجھے گھر سے نکال لیا۔ یہ جنگ تو لڑنی پڑتی ہے۔ پھر اس نے اپنے ماں باپ کو پورے طریقے سے جنگ لڑی۔ وہ جنگ کیا لڑتے، اس کا والد اس کو پکڑ کے ایک مفتی صاحب کے پاس لے گیا۔ مفتی صاحب سے کہا اے گمراہ ہویا پہ جے، اے گمراہ ہویا پہ جے، انہوں صحیح کرو۔ مفتی صاحب آکھیا تو کی ہویا ہے؟ اس نے کہا جی میں نماز انج پڑھدا ہاں، میرا طریقہ کار بدلیا ہے تے یہ غلط ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ غلط ہی نہیں، یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو بہت غلط تو کردا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، وہ کہتا ہے کہ اچھا ایک بات ہے کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب آپ مجھے قائل ضرور کر لیں، یہ نا جس نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، میں اس کو فون کروں وہ بھی ادھر آ جائے تاکہ اس کے سامنے بات چیت ہو جائے۔ اب میں نہ مناظر، نہ میں نے کبھی مناظرہ کیا۔ اب اس نے مجھے فون کیا کہ اکرام صاحب کتنے ہو، آ جاؤ منڈی، مفتی صاحب سن گھیر لیا ہے تے تسی بھی سن لو یہ کی دن۔ اب میں اندر سوچا جے نہ گیا تے تاں بھی مار کھانا، جے گیا تے تاں بھی مار کھانا۔ اب دونوں مسئلے ہو گئے نا کہ میں مناظر تو ہے نہیں، لیکن میں نے کہا یا اللہ میں چلا جاتا ہوں، بات ہی سننی، میں چلا گیا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں جب اللہ سمجھ دیتا ہے نا بڑا مزہ آتا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے آئے، اصل ہدایت ہوتی وہ ہے، ہدایت ہے ہی وہ جو انسان کوشش کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے اسے مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، اس نے بڑی مزیدار بات کی، مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میرا دل میں آپ کو پوری حقیقت سنا رہا ہوں ایک چیز کی۔ مفتی صاحب نے اس سے کہا کہ تقلید کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے فلسفہ سمجھاؤ نا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اولو الامر کی۔ تو اس نے نکالا کہ اس سے آپ کو تقلید کرنی ہے۔ اچھا میں چپ کر کے ایسے بیٹھا ہوا تھا، کوئی میں بحث کرنے تو آیا نہیں تھا، سننے آیا تھا۔ تو کہتا اچھا اس کا مطلب ہے کہ مجھے تقلید کرنی ہوگی کسی ایک امام کی، امام صاحب کی۔ اس نے کہا بالکل۔ میں نے صرف اتنا اس کو آسرا دیا، میں نے کہا ان سے یہ کہہ دیں پوری آیت پڑھ دیں، ان سے صرف یہ کہہ دیں پوری آیت پڑھ لیں۔ تو وہ کہتا ہے اچھا یہ ادھی آیت ہے؟ تو میں نے کہا نہیں یہ پوری پڑھیں گے تو حافظ ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جب جھگڑا ہو جائے نا تو پھر کدھر جانا ہے؟ اللہ اس کے رسول۔ اچھا مزید کی گل پتہ ہے کہ یہ وہ میرے بھی ذہن میں یہ پوائنٹ نہیں سی، وہ مولانا صاحب نے جب ترجمہ کیا نا کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف چلے جائیں، میں اس نوجوان کو آج بھی دعا دیتا ہوں۔ اس نے ایسی بات کی جو میرے دماغ میں بھی کہیں نہیں تھی۔ اس نے کہا مفتی صاحب جے لڑ جھگڑ کے اللہ دے رسول اور جانا ہے نا، آپ پیڑے ہی چلے۔ میں اتنا حیران ہوا یقین جانے، میں نے کہا یار تو نے یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ کہتا یار سیکھنا کیا ہے؟ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جب جھگڑا ہو جائے، جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف، تے میں تے سر پہلو ہی چلنا، میں جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو اللہ سمجھ دیتا ہے نا، پھر آپ کا یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ کس مدرسے کے فارغ ہیں، پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کس مسند سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اللہ جب دل میں ایمان ڈالتا ہے نا تو سمجھ ڈالتا ہے تو زبان بھی چلتی ہے، پھر انسان کو دین سمجھ بھی آتا ہے، پھر اللہ نے اس کو سمجھ دی، وہ پھر بڑوں کی رائے ہدایت کا وہ ذریعہ بنا۔ میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں یہ خیش نفس میں ڈوب کر زندگی برباد مت کر، یہ عورتوں کی ناجائز محبتوں میں اپنی زندگی برباد مت کرنا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چھوٹا سا دنیا کا فائدہ ہے، ایک گھاٹے کا سودا مت کر لینا کہیں کسی جگہ پہ۔ اللہ کے پاس جو تمہارے لیے ہے نا وہ بہت اچھا ہے۔ اسی لیے میدان جھگڑنے سے پہلے اللہ کی طرف آ جائیں، جھگڑا کرنے سے پہلے رسول کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔